اللہ پاک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کیوں ناراض ہوئے؟ مسلمان عورتیں یہ واقعہ ضرور سنیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کے لیے باریاں مقرر کر رکھی تھیں، لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان کے لحاظ سے مومنوں میں سے کامل وہ ہیں جو ان میں سے اخلاق کے اعتبار سے بہت عمدہ ہیں، اور تم میں سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر سے تشریف لائے، گھر کے صحن میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھا کہ پیالے میں سے پانی پی رہی ہیں۔ وہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے حمیرہ، تھوڑا پانی میرے لیے بھی بچانا۔ غور فرمائیں، بیوی امتی ہیں، شوہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، برکتیں نبی کی ذات کے ساتھ ہمیشہ وابستہ ہوتی ہیں، مگر سبحان اللہ آپ اپنی رفیقہ حیات کے بچے ہوئے پانی کو پینا چاہتے ہیں۔ جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کچھ پانی بچا کر خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیا تو نوش فرمانے سے پہلے معلوم کیا کہ اے حمیرہ، تم نے اس پیالے کے کس حصے سے لب لگا کر پانی پیا تاکہ میں بھی اس جگہ سے پانی پیوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں پانی پیتی یا ہڈی چوستی، پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقام سے نوش فرماتے اور ہڈی سے گوشت نکال کر کھاتے جہاں سے میں پیتی یا کھاتی۔ بعض اوقات ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہا ادھر ادھر کے قصے یا گزرے ہوئے واقعات بیان کرتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برابر سماعت فرماتے رہتے اور خود بھی کبھی اپنے واقعات سناتے۔ کھانے پینے میں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہا کو کوئی روک ٹوک نہیں تھی، جو دستیاب ہوتا اس میں سے جو چاہتی کھاتی اور جو چاہتی پہنتی۔ اس زمانے میں ہاتھی کے دانتوں کے زیورات کا رواج تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس قسم کے زیورات پہننے کا حکم فرماتے، بیویوں کا پاک صاف رہنا پسند فرماتے، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہا پر لعن طعن نہ فرماتے اور نہ ہی ان سے سخت لہجے میں گفتگو فرماتے۔ اگر کوئی بات ناگوار ہوتی تو التفات میں کمی فرما دیتے۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، بیان کرتی ہیں کہ خدا کی قسم میں نے یہ منظر دیکھا ہے کہ ایک روز حبشی نابالغ لڑکے مسجد میں نیزہ بازی کر رہے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا کھیل مجھے دکھانے کے لیے میرے لیے اپنی چادر کا پردہ کر کے میرے حجرے کے دروازے پر کھڑا ہو گئے جو مسجد میں کھلتا تھا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے کے درمیان سے ان کا کھیل دیکھتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری وجہ سے مسلسل کھڑے رہے یہاں تک کہ میرا جی بھر گیا اور میں خود ہی لوٹ آئی۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 4912 میں سورہ تحریم کے اس واقعے کی تفسیر ہے کہ جسے عمومی طور پر واقعہ تحریم کہا جاتا ہے۔ اس حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا معمول بنایا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر روز سورج ڈھلنے سے پہلے اپنی بیویوں سے ملنے جایا کرتے تھے، جتنا وقت ملتا اپنی بیویوں کے ساتھ گزارا کرتے اور پھر سورج ڈھلنے کے بعد اپنی اس بیوی کے گھر چلے جایا کرتے جس کی اس دن باری ہوتی تھی۔ بیویوں کی اس طرح سے باریاں تھیں کہ ایک رات ایک بیوی کے گھر جایا کرتے اور دوسری رات دوسری بیوی کے گھر رات تشریف لے جایا کرتے۔ اس طرح ہر بیوی کے لیے دن مقرر کیا ہوا تھا۔ جو دن جس بیوی کے لیے مقرر تھا، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دن رات اسی بیوی کے حجرے میں گزارا کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں دو حصوں میں تقسیم تھی، کیونکہ کچھ بیویوں کا آپس میں تعلق زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ ہر بات آپس میں شیئر کرنے کو زیادہ پسند کرتی تھیں۔ ایک حصے میں حضرت عائشہ، حضرت سودا، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دوسری ٹولی میں حضرت زینب بنت جحش اور باقی ساری بیویاں شامل تھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ معمول کے مطابق اپنی بیویوں کے گھر جاتے اور آخر میں اس بیوی کے گھر چلے جاتے تھے جہاں رات رہنا ہوتا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر زیادہ وقت گزارنے لگے تو دوسری بیویوں نے محسوس کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری نسبت حضرت زینب کے پاس زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ ایک دن سب اکٹھی ہوئیں اور ایک دوسرے سے معلوم کرنے لگیں کہ کیا وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
حضرت زینب کے گھر زیادہ وقت گزارتے ہیں تو معلوم ہوا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کسی رشتہ دار نے شہد تحفہ بھیجا ہے، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تحفہ روزانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتی ہیں، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاید بہت زیادہ پسند ہے۔ اس شہد کو مزے مزے سے پینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ وقت لگا دیتے تھے، اسی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زیادہ وقت حضرت زینب کے گھر گزرتا رہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائیں اور فرمانے لگیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب کے گھر زیادہ وقت لگاتے ہیں، اسی وجہ سے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت سے محروم رہ جاتی ہیں۔ کوئی ایسی بات بتاؤ جس کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب کے گھر وقت کم دیا کریں۔ انہوں نے آپس میں یہ سوچا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس آئیں گے تو ہم سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک ہی بات کہیں گی کہ اے حضور آپ کہاں تھے، اتنی دیر ہو گئی، ہم آپ کا انتظار کر رہی تھیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا جواب دیں گے تو ہم سب یہ کہیں گی کہ اے اللہ کے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مغافیر کے پھول کی بو آ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ مغافیر کے پھولوں کا رس پی کر آئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ کو کسی قسم کی بو بالکل پسند نہ تھی، آپ سے ہمیشہ خوشبو ہی آیا کرتی تھی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا اے اللہ کے نبی، آج کافی دیر سے آئے ہیں، سب ٹھیک تو ہے؟ اس کا جواب دیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں زینب کے گھر سے شہد پی کر آ رہا ہوں۔ حضرت عائشہ، حضرت سودا، حضرت حفصہ اور حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے منہ مبارک سے مغفر کے پھول کی بو آ رہی ہے۔ ان کو معلوم تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سی بھی بو کو پسند نہیں فرماتے، وہ کوئی ایسی چیز کے پاس نہیں جاتے جس سے ذرا سی بو آنے کا خدشہ ہو۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخر میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ جب انہوں نے بھی یہی کہا کہ آپ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے قسم کھا کر فرمایا کہ آج کے بعد میں کبھی شہد استعمال نہیں کروں گا۔ یہ بات کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ جو میں نے قسم کھائی ہے اس کے بارے میں کسی کو مت بتانا، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ازواج کا مقصد سمجھ گئے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی کہ آپ نہ صرف حضرت زینب بنت جحش سے بلکہ عام طور پر بھی شہد نہ نوش فرمائیں گے۔ اپنی قسم کے متعلق کسی سے بھی ذکر نہ کرنا، لیکن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس راز کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم میں فرمایا، جو قرآن پاک کے 28ویں پارے میں ہے، جس کا ترجمہ یوں ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس چیز کو اپنے لیے کیوں حرام کر رہے ہیں جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے؟ شہد ایک حلال چیز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے شہد کو حرام کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، اس قسم کا کفارہ آپ کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنہوں نے جو راز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا اس کے بارے میں اشارہ کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے کہا کہ تم نے میری قسم کے بارے میں حضرت عائشہ کو کیوں بتایا؟ میں نے تو تم سے کہا تھا کہ یہ راز کی بات ہے اور میرے اور تمہارے درمیان ہی رہے، پر آپ نے یہ راز نہیں رہنے دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارتاً حضرت حفصہ کو بتلایا کہ تم نے راز کو راز نہیں رہنے دیا۔ پھر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کو کس نے بتایا کہ میں نے راز کو راز نہیں رہنے دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ کو فرمایا کہ مجھے میرے رب کائنات نے بتلایا ہے کہ حفصہ نے راز کو راز نہیں رہنے دیا، اس نے حضرت عائشہ کے سامنے اس کا ذکر کر دیا ہے۔ اب اگر تم دونوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو تو اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ تم دونوں کو معاف فرما دے گا۔ اگر تم اپنی ضد پر اڑی رہو گی تو اللہ تعالیٰ تم پر سخت ناراض ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے میرے مددگار ہیں۔ سورہ تحریم آیت 1 تا 5 میں اللہ پاک اس واقعے کو یوں بیان فرماتا ہے، اور یاد کرو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض عورتوں سے ایک پوشیدہ بات کہی، پس جب اس نے بات کی خبر دی
اور اللہ نے اپنے نبی کو اس بات پر آگاہ کر دیا تو نبی نے تھوڑی سی بات تو بتا دی اور تھوڑی سی ٹال گئے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بیوی کو یہ بات بتائی تو وہ کہنے لگیں، اس کی خبر آپ کو کس نے دی؟ سب جاننے والے، پوری خبر رکھنے والے، اللہ نے مجھے یہ بتلایا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیویوں، اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کر لو تو بہتر ہے، یقیناً تمہارے دل جھک پڑیں گے، اور اگر تم نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی بس یقیناً اس کا کارساز اللہ ہے اور جبرائیل ہیں اور نیک اہل ایمان ہیں، اور ان کے علاوہ فرشتے بھی مدد کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے اللہ پاک سے توبہ کی، اور پھر اللہ کے نبی نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا۔ اگر یہ کوئی عام بندہ بات کہہ دیتا تو اس کا کسی بھی قسم کا کوئی فرق نہ پڑتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کے نبی ہیں، ان کی ہر ایک بات منہ سے نکلی ہوئی سچ اور حق ہوتی ہے۔ اگر اللہ پاک نبی کی اس قسم پر کفارہ مقرر نہ کرتے تو یہ رہتی دنیا تک شہد بھی منع فرما دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کھانے کا کفارہ مقرر کیا کہ اگر میں کسی چیز کو حلال کرنے والا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو حرام کیوں کر رہے ہیں؟ سورہ نجم میں اس طرح حکم آیا ہے کہ میرے نبی اپنی مرضی کے مطابق بات نہیں کرتے، وہ وہی لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں جس کا میں حکم دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے ایسا ہرگز نہ کریں، کسی کی خاطر بھی حلال کو حرام نہ کرو اور حرام کو حلال نہ کرو، نہ اپنے منہ سے ایسے الفاظ کہو اور نہ ہی اس پر عمل کرو۔ آج کے دور میں انسان زبان سے تو حرام نہیں بول رہا، انسان حرام پر عمل کرتے ہوئے اس بات کا خیال نہیں کرتا کہ ہم حرام کام کو سر انجام دے رہے ہیں۔ آج کل ہمارے نزدیک حرام نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں، ہم گناہ کرتے ہوئے محسوس ہی نہیں کرتے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک کام کرنے کی اور برائیوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پاک آل سے بے پناہ محبت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔